ناظرین آداب، آج کے ہمارے اس پروگرام میں بھی ہمارے مہمان ہیں مظفر احمد شاہ، جو اپنی ایک شخصیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ سابق وزیر اعلیٰ مرحوم غلام محمد شاہ کے فرزند ہیں اور شیخ محمد عبداللہ صاحب کے یہ نواسے ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ 2 پروگرامز کر لیے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کا شکریہ، بہت بہت کہ شکریہ آپ لگاتار ہم سے بات کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 پروگرامز میں، بلکہ ایک ہی پروگرام کے 2 حصوں میں آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی 1960s 1970s بلکہ 1980s کے ایک حصے تک ہم نے ذکر کیا، 1977 کے الیکشنز کا، شیخ صاحب کے واپس آنے کا، شاہ صاحب کی وزارت کا، پھر 1984 میں کس طرح سے یہاں پہ ایک ڈیفیکشن کہیے، سپلٹ کہیے، یہ کس طرح سے ہوا اور وزیر اعلیٰ بن گئے آپ کے والد غلام محمد شاہ صاحب جی۔ اور اس کے بعد 19 مہینے کے اندر ان کو برطرف کیا گیا ایز چیف منسٹر۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ ایک سازش کے تحت انہیں ہٹایا گیا اور ایسے حالات یہاں پہ پیدا کیے گئے۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ اس بارے میں سننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے 1986 کے رائٹس وغیرہ ہوئے تھے، تو لیکن مختصراً ہم یہاں پہ بھی اس کا ذکر کریں گے، لیکن آپ اس پروگرام کے 2 حصے پہلے جو ہم نے نشر کیے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ اسی کے ساتھ پیوستہ ہے گزشتہ 2 حصوں کے ساتھ۔ شاہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے گزشتہ پروگرام میں 1986 کے حالات کی، جس وقت کشمیر میں پہلی بار، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 1947 کے بعد پہلی بار، اس وقت کشمیر میں فرقہ وارانہ فساد تو ہوئے ہی نہیں تھے، جموں وغیرہ میں ہوئے تھے لیکن یہاں پہ نہیں ہوئے تھے۔ اور آپ نے بتا دیا، آپ نے ٹانگے والوں کا ذکر کیا پچھلے پروگرام میں، لیکن 86 میں آپ نے بتا دیا کہ ایک یہ سازش تھی۔ کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ غلام محمد شاہ صاحب کو جب یہ لگا کہ میں پسندیدہ نہیں ہوں، مجھے پذیرائی نہیں ہے، اور اس کے بعد جب مسز اندرا گاندھی کا انتقال بھی ہو چکا تھا، انہیں قتل کیا گیا تھا، تو اس کے بعد حالات بدلنے لگے تھے، تو انہیں یہ لگا کہ ایک سخت گیر رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے جہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا مجبور ہوئی انہیں ہٹانے کے لیے؟ بہت ہی عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ ہسٹری ہے، ہماری کشمیر کی ہسٹری کا ایک بہت اہم باب ہے۔ مسز گاندھی کا جو قتل ہوا وہ کشمیر کے لیے بھی انتہائی ایک دردناک معاملہ تھا، اور جس طریقے سے گورنمنٹ اس وقت پیش قدمی کر رہی تھی، اس میں ایک بہت بڑی بات تھی کہ پنجاب میں ملیٹنسی جو شروع ہوئی تھی، اس کا اثر جموں کشمیر میں دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ بارڈرز کو بہت ٹائٹ کر دیا گیا تھا، اور یہاں کی بھاگ دوڑ کی کمان ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو بہت ہی سخت قسم کے ایڈمنسٹریٹر تھے، اور اکاؤنٹیبلٹی ان کے لیے سب سے بڑا انڈیکس ہوتا تھا۔ جی۔ تو اس حساب سے جب مسز گاندھی نے اور یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ میں جتنے بھی فنڈز یہاں پہ مہیا کروں گی اسٹیٹ کے لیے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، جو ہم کو معلوم ہے، ان فنڈز کا استعمال بہت ہی صحیح طریقے سے کیا جائے گا، اور ان فنڈز کا استعمال بہت ہی صحیح طریقے سے ہوا۔ اور ان دنوں کے وہ جو 21 مہینے تھے، وہ آپ کہیں کہ وہ شیری کشمیر کی وزارت کے بعد اس کو ایک اور گولڈن پیریڈ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ اور جہاں تک پھر 86 کے بعد، تو یہ چونکہ ایک جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ 2 آدمی اس وقت یہاں کی کانگریس کی جو یونٹ تھی، اس میں پیشتر ہمارے مرحوم مفتی محمد سعید صاحب تھے، پریزیڈنٹ تھے، جی۔ اور اس میں اپنے مرحوم انصاری صاحب تھے، افتخار انصاری صاحب تھے، جی۔ اور پھر جموں سے خاص کر کے منگت رام شرما جی اور جنک راج گپتا صاحب، یہ 4-5 لوگوں کا ایک بہت ہی اچھا سا ٹیم تھا۔ اور آزاد صاحب جی۔ دلی میں وہ بھی مانیٹر کرتے تھے اس جموں کشمیر کو وہاں سے۔ تو جب مسز گاندھی کا قتل ہوا تو پھر کچھ لوگوں نے سوچا کہ نہیں، اب ہم کو جموں کشمیر کی کیبنٹ کا حصہ بننا چاہیے۔ جی۔ حالانکہ جو معاہدہ کیا گیا تھا سرکار بدلنے کے بعد، اس کے پہلے مسز گاندھی کے ساتھ، کہ ہم آپ سے آؤٹ سائڈ سپورٹ لیں گے اور گورنمنٹ چلانے میں
ہم کو فری ہینڈ دیا جائے گا. شاہ صاحب نے ان سے اس بات کا یہ پہلی شرط تھی. شرط تھی اس کے علاوہ اس کے بغیر میں کام نہیں کروں گا. اچھا, انہوں نے نہیں مانا تھا کسی کو کانگریس میں سے منسٹر لے, کسی کو نہیں. اور مسز گاندھی نے یہ بہت ہی سراہا تھا یہ قدم شاہ صاحب کا, اور انہوں نے کہا تھا آپ کو فری ہینڈ ہے, مجھے آپ کشمیر کو ٹھیک کر کے دیجیے. انہیں کوئی دباؤ نہیں ڈالا, کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا. کسی کو انہوں نے کہا کشمیر کو واپس لائیے, وہی سٹیبلٹی یہاں دیجیے جو شیرِ کشمیر نے دی تھی 1975 سے 1982 تک. اچھا, اس سٹیبلٹی کو آپ آگے بڑھائیے. اور اسی طرز پر وہ گورنمنٹ نے بھی کام کیا جس طریقے سے انہوں نے کام کیا تھا شیرِ کشمیر کی وزارت میں ایز اے منسٹر. اور چونکہ میکسیمم جو منسٹر اس وقت کے تھے وہ شیرِ کشمیر کی وزارت کے بھی منسٹر تھے. جی ہاں, اور سینئر لوگ تھے, بہت ہی سینئرز تھے وہ نیشنل کانفرنس کے ہائرارکی میں. بالکل. سو پھر کیونکہ اس کے بعد جب قتل ہوا ان کا, راجیو جی آئے, وہ بھی ایک آدھ سال کے لیے بہت ٹھیک سے چلے, مگر اس کے بعد ان پر زبردست پریشر آیا لوکل کانگریس یونٹ کا کہ اب چونکہ جے اینڈ کے کانگریس یونٹ کا, کیونکہ اب یہاں حالات سٹیبل ہو گئے ہیں, کام بہت اچھا چل رہا ہے, ٹورزم واپس ہو گیا ہے, اور ہینڈی کرافٹس جو ہمارا ایک بیک بون تھی آرٹس اینڈ کرافٹس, اس کا ریوائول ہوا. اور اس میں مسز گاندھی نے اور راجیو گاندھی نے بھی بہت اچھا کام کیا اس وقت جموں کشمیر کی سرکار کے ساتھ, کہ انہوں نے مارکیٹس کھول دیے پورے ملک کے فار دا آرٹس اینڈ کرافٹس آف جموں اینڈ کشمیر. اور جموں اینڈ کشمیر سرکار نے بھی ایک بہت ہی نایاب قدم اس وقت اٹھایا شاہ صاحب کی سربراہی میں. انہوں نے مڈل مین جو تھے ان کو برخاست کر دیا. اس وقت کمیٹی فارم ہوئی جو آرٹس ایمپوریم کے ہیڈ تھے, انڈسٹریز کے لوگ تھے, اور وہ 4 یا 5 بندوں کی کمیٹی بنی. وہ کمیٹی جاتی تھی سیدھا ڈاؤن ٹاؤن میں, جہاں جہاں بھی یہ ہمارے آرٹیزنز وغیرہ تھے جو خود یہ کام کرتے تھے, شال بنانا, ہینڈی کرافٹ کے ساتھ کرنا, آپ کے کشمیر آرٹ کے ساتھ کرنا, والنٹ ووڈ کے ساتھ کرنا, جتنا بھی ان کے پاس صحیح مال اس وقت ان کے گوداموں میں ہوتا تھا, شو رومز میں ہوتا تھا جو اچھا تھا, اس کی آن سپاٹ پرچیز ہوتی تھی. آن سپاٹ پرچیز ہو کے آن سپاٹ اسیسمنٹ, اور اسی وقت چیک لکھا جاتا تھا. اچھا, اور ہاتھ میں دیا جاتا ہے یہ آپ کا چیک ہے, یہ سامان ہٹا دیجئے. وہ سامان پورا جمع کر کے پوری وادی سے, خصوصاً سری نگر سٹی سے, چونکہ یہاں پر ہمارے قریب 80,000 فیملیز اس وقت جی اس کام میں ملوث تھے, مانے یہ کام یہ کرتے تھے جو آج بھی کرتے ہیں, مگر اس وقت کی تعداد مجھے یاد ہے اٹ واز 80,000 فیملیز جی جن سے یہ مال خریدا گیا. لگ بھگ ان کے جو یہ ہول سیلرز, ریٹیلرز, بہت ہی شاندار طریقے سے وہ پرچیزز کی گئی ان کروڑز, اور وہ مارکیٹ کھولا گیا پورے ملک میں. یہ جو سیلز اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن جس کو ایمپوریم کہتے تھے, ان کے تھرو گیا. اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر عمر جان نے جو عمر جان تھے سلسلہ شروع کیا, اس کے بعد میر مختار کانٹ صاحب تھے. میر مختار کانٹ صاحب اور بہت زبردست ریلیٹو بھی تھے, شاہ صاحب کے بھانجے تھے, بہت بڑے دگج اپنے نیشنل کانفرنس پر محاذ راجشماری کے, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کے پیچھے انسپریشن شاہ صاحب ہی تھے. جی ہاں, اور مسز گاندھی. رائٹ. اور وہ پھر ٹرن ہوا, آہستہ آہستہ ٹورزم ہوا. آپ کے یہاں پہ کوئی ملیٹنسی کو آنے نہیں دیا گیا. پنجاب کی ملیٹنسی جموں کشمیر میں نہیں آ پائی. انہوں نے بہت کوشش کی تھی کچھ ان کی تنظیموں نے, مگر اس وقت کے سرکار نے اس معاملے کو ٹوٹل ہی بلاک کر دیا جموں کشمیر سے. دیٹ واز اے ویری بگ تھنگ ٹو ہیپن ایٹ دیٹ ٹائم. سو یہ اکنامک جو یہ چل پڑا, اور لداخ کو ایس ٹی کا اسٹیٹس دیا گیا اس وقت. جی ہاں. اور سب سے بڑا ایک فیصلہ جو اس وقت ہوا وہ ہوا کہ نیشنلائزیشن آف فارسٹس. اور جو میں نے پیچھے کہا تھا کہ وہ 48,000 ڈیلی ویجرز اور 22,000 نیو جابس they were created within that 21 months. سو جب یہ سب
اسٹیبل ہوا تو یہاں کے کانگریس کی جو ہماری لیڈرشپ تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو بھی ہمارا حصہ دے دیجیے. تو وہ راجیو گاندھی کو انفلوئنس کرنے میں کامیاب ہو گئے. اچھا. مسز گاندھی کو انفلوئنس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے مگر راجیو جی کو کامیاب انفلوئنس کرنے میں ہو گئے اور انہوں نے بڑا پریشر ڈالا شاہ صاحب پر. اور تو اس کے بعد انہوں نے کہا چلیے پھر 2 ممبر ہمارے کیبنٹ میں لے لیجیے, جنک راج گپتا صاحب اور منگت رام شرما صاحب, جو بہت ہی عزیز دوست تھے, سیاست کو ایک پاسے رکھتے. دے ور ویری فاسٹ فرینڈز آف جی ایم شاہ صاحب. انہوں نے کہا کہ نہیں راجیو, آئی کی ناٹ ڈو دیٹ. وہ سیکریٹریٹ کے 2 حصے ہو جائیں گے, کانگریس والے ایک طرف کھینچیں گے, میرے لوگ ایک طرف کھینچیں گے, نتیجہ یہ نکلے گا جو ہم نے رفتار پکڑی ہے اس وقت ڈیولپمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ ٹیکنگ اٹ اپ, سو وہ رک جائے گی, تھم جائے گی, مت کرو اس طرح. جی. تو اس کے بعد وہ ایپیسوڈ ہوا جیسے میں نے پورا ذکر کیا تھا اس وقت مندروں کا. وہ مندر جلائے گئے, اس میں کچھ لوگ پکڑے گئے, کانگریس کے بھی وہ تھے. انفارچونیٹلی ہمارے کچھ نئے لوگ نیشنل کانفرنس کے, جن کو نیشنل کانفرنس کے ABCD معلوم نہیں تھا, اس وقت تو اندر گھس گئے تھے. انہوں نے وہ بہت ہی گناونی کارروائی کی. اننت ناگ کے کچھ ایریا, ساؤتھ کشمیر کے کچھ قریب 40-50 مندروں کو انہوں نے توڑ پھوڑ کی, کچھ جلوایا. تو اس کے ساتھ شاہ صاحب پھر سمجھ گئے کہ نہیں یہ صحیح نہیں. انہوں نے پھر راجیو کو کہا نو. تب وہ گورنر جگموہن نے پھر کہا کہ جی ہم آپ کو اب ڈسمس کرتے ہیں. وین جی ایم شاہ ریفیوزڈ ٹو اکاموڈیٹ 2 members of the Congress cabinet. That's how, otherwise nobody could have removed. کچھ اکاؤنٹس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب 2 پرٹیکولر ولیجز کے, میرے خیال سے وہاں پہ لکھا ہے کھڈونی اور آرونی کے لوگ, جب آگے جا رہے تھے ٹورڈس دمہال ہانجی پورہ, تو وہاں پہ دمہال ہانجی پورہ کے لوگ, عام لوگ نکلے تو انہوں نے ان کو روکا. انہوں نے کہا ہم پنڈتوں کی پراپرٹیز پہ یا ان کی پلیسز آف ورشپ پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے. بہت جگہ پہ ہوا. صحیح ہے بات؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے, بہت جگہ پہ ہوا. ہمارے لوکل جو لوگ ہیں اس میں اس وقت نیشنل کانفرنس کے لوگ بھی, نیشنل کانفرنس F, نیشنل کانفرنس K, سب نکل آئے. اچھا. مگر یہ کچھ شر پسند جیسے آپ کو معلوم ہے ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جماعت میں ہوتے ہیں. انہوں نے ایک سبقت لے لی کچھ جگہوں پر اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں کچھ مندروں کو ٹارگٹ کیا. اور مگر خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ قریب 6-7 دن کے اندر ان کو ریپیئر کروایا گیا. اچھا. واپس آباد کروایا گیا. اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ نو دیٹس اٹ, یہ اب یہ نہیں چلے گا. مسز گاندھی نہیں رہی, ہمارا وہ ایکویشن نہیں رہا, ان کو پاور چاہیے, دے دیجیے ان کو. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں مختلف پارٹیز کے لوگ تھے, خالی کانگریس یا نیشنل کانفرنس F کے لوگ نہیں تھے, مختلف پارٹیز کے. بیسک یہ 2 تھے, یہ بیسک لوگ تھے. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے لیڈرز کی ایک سازش تھی. بالکل تھی سر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو پتا ہے, جتنے بھی آج ان میں سے زندہ ہیں, they know it that they did it. تو یہ اسی لیے شروع کیا گیا کہ سرکار کو گرائی, ان کو گرانے کے لیے, ان کو پاور چاہیے, سمپل. کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ بعض لوگ جموں سے آ رہے تھے, کچھ خواتین, تو وہ جب ویسو کے مقام پہ پہنچی جہاں پہ کشمیری پنڈتوں کی آبادی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے شور مچایا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو گئی وغیرہ, جو شاید واقعہ ہوا نہیں ہوا تھا. تو اس وجہ وہاں سے یہ ٹریگر ہوا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بیسیکلی یہ جموں سے ٹریگر ہوا. جموں سے وہ کچھ لوگوں کو کھڑا کیا, وہ بھاگتے بھاگتے سری نگر کی طرف آئے, جو آپ نے ذکر کیا ہے. یہ بہت ہی آپ نے صحیح بات کہی ہے, میں یہ بولنے ہی والا تھا مگر آپ نے یاد دلایا مجھے. دس از اے فیکٹ. اور انہوں نے واویلا کیا. اسی طرح کا واویلا ہوا یہ جب مہاراجہ بہادر یہاں سے نکلے اور ان کی بیگم صاحبہ نے بٹوت میں اپنا شور شرابہ کیا کہ دیکھو ہم کو تباہ کر دیا, 100 سال کے بعد ہماری سرکار اب جا رہی ہے, اور پہلی گولی وہاں پہ چلی. اچھا. اس کے بعد پھر جموں میں تہس نہس ہو گیا. خیر یہ وہ الگ بات تھی, یہ دوسری بات ہے, مگر کوشش کی گئی تھی
کہ یہ کمیونل ڈسٹربنس ہو اور یہ سرکار امیجیٹلی گر جائے. جی. کیونکہ جب کمیونل ڈسبرسمنٹ یہ اپنی یہ ڈسٹربنس ہوئی تو اس وقت اگر وزیر اعلیٰ چاہتا کہ میں پاور میں ہی رہوں تو وہ ترنت راجیو سے کانٹیکٹ کر کے کرتا اگر چلیے اب ذرا اس کو سنبھالیں گے, ٹھیک رہا آپ کے 2 ممبر میں کیبنٹ میں لے لیتا ہوں. مگر شاہ صاحب نے وہ نہیں مانے, انہوں نے کہا نو. وجہ وہی ہوئی ان کے پہلے مندر ٹھیک کروائے, لا اینڈ آرڈر امیجیٹلی, کیونکہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل پولیس بھی بڑے زوردار تھے منموہن کھجوریا صاحب, اور وہاں ساؤتھ کی بھی پولیس جو ہماری لوکل تھی, اس وقت لوکل پولیس نے بہت شاندار کام کیا, اینڈ دے کنٹرول دیٹ امیجیٹلی وداؤٹ فائرنگ 1 بلیٹ ان دا ایئر. ڈائریکٹر جنرل تھے ایم کھجوریا صاحب. جی. ایک گولی نہیں چلی, جی, کیونکہ گولی چلانا اس وقت پاپ تھا, آپ گولی نہیں چلا سکتے تھے. چیف منسٹر نے یہ بھی دیا تھا حکم کہ اگر کوئی ماب آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اور کچھ جلانا چاہتے ہیں ان کو پیٹرول دے دو, بولو جلاؤ مگر گولی نہیں چلانا. اچھا. ہاں جی. اگر آپ نے گولی چلائی آپ کی وردی اتر جائے گی. یہ اسٹرکٹ ایک آرڈر تھا. یو فائر اینڈ یو لوز یور جاب. You could not fire in that time. In those 2 years there was no firing. آپ گولی نہیں چلا سکتے تھے. ہاں آپ فائر کیجئے, اگر اوپر کرنا ہے کیجئے, never on the people. جب یہ معاملہ درست ہوا, کیونکہ اس وقت میں, ہماری ٹیم, بیگم خالدہ شاہ صاحبہ چونکہ وہ صدر تھی کیا کہتے ہیں NCK کی, نیشنل کانفرنس خالدہ, ہم نے خود کیمپ کیا ادھر ڈاک بنگلور میں 2-3-4 دن کے لیے لگاتار, جب تک کہ معاملہ پورا سیٹ ہوا. اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا اوکے ناؤ اٹ از آل نارمل, اینڈ دین ہی سیڈ اوکے آئی ایم ناٹ گوئنگ. جب دلی ان کو بلایا گیا کیا یہ بات کرتے ہیں, اس وقت بھی انہوں نے بڑی کوشش کی ڈی ٹھاکر صاحب سے منوانے کے لیے, کیونکہ ڈی ٹھاکر صاحب ڈپٹی چیف منسٹر تھے. جی ہاں. سو ڈی ٹھاکر صاحب نے بھی بڑی کوشش کی اس وقت کہ ہم کانگریس کے 2 آدمی لے لیں, even in the last days, in the last hours, but شاہ صاحب نے وہاں راجیو کے سامنے نہیں مانا, اور انہوں نے پھر فیصلہ لے لیا تھا کہ اوکے چینج کر لیں گے. تو we left it. تو مشکل ان حالات میں کام کرنا اس لیے بھی تھا کہ ایک تو غلام محمد شاہ وہ خود بھی ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی نہیں تھے, چیف منسٹر تھے, ان کے MLAs نہیں تھے, محدود تعداد تھی ان کی, 12-13 لوگ جو ان کے ساتھ تھے کانگریس کے سپورٹ پہ تھے. ناٹ اونلی دیٹ, کانگریس کی طرف سے بھی آلموسٹ 2 شیڈو چیف منسٹرز تھے. ایک آپ نے ذکر کیا مولانا افتخار حسین انصاری کا, جو 26 لوگوں کے کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر تھے, اور اس حساب سے وہ, اور ان کی بھی ایکویشن شاہ صاحب کے ساتھ بہت ہی شاندار اہمیت رکھتے تھے. ان کی ایکویشن شاہ صاحب کے ساتھ بہت شاندار. دوسرے تھے جموں اینڈ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ مفتی محمد سعید صاحب, وہ بھی آلموسٹ ایک طرح کے چیف منسٹر, جو خود چیف منسٹر بننا چاہ رہے تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں چھپانے کی کوئی بات. تیسرے جموں سے تعلق رکھنے والے جو وہاں سے نکل گئے تھے نیشنل کانفرنس سے, دیوی داس ٹھاکر صاحب, پہلے ایک زمانے میں ایڈیشنل جج ہوا کرتے تھے, بعد میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ لایا شیخ صاحب نے, پھر ان کو یہاں پہ وہ ڈپٹی چیف منسٹر آئے. تو وہ بھی آلموسٹ اتنا ہی پاور رکھتے تھے جتنے باقی لوگ رکھتے تھے, اور غلام محمد شاہ وہ تھے جو اصل میں چیف منسٹر ہو سکتے. ان حالات میں کام کرنا کوئی, وہ ہم سمجھتے ہیں. ایک بات اس میں یہ میں بتاؤں, پاور ایک ہی آدمی ویلڈ کرتا تھا. ہاں وہی میں بتا رہا ہوں کہ شاہ صاحب کے سامنے کوئی دوسرا پاور ویلڈ نہیں کر سکتا. تو میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ اس مشکل صورتحال میں وہ کس طرح سے کنٹرول کر پاتے تھے, جو آپ بتا رہے ہیں کوئی بات مانتے ہی نہیں تھے. ان کی پرسنالٹی ایسی تھی اور وہ حق کا ساتھ ہمیشہ دیتے, وہ کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تھے. مارچ 1986 میں ان کو معزول کیا گیا. جیسے ہم نے بتا دیا, کانگریس پارٹی نے اپنا سپورٹ واپس لے لیا اور ان کی اکثریت ختم ہو گئی, تو اس کے نتیجے میں وہ معزول ہو گئے. بعد میں جب گورنر راج یہاں پہ لگ گیا
जगमोहन जी का, तो इसमें इन्होंने कई लोगों को सरकारी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, दर्जन भर के करीब लोगों को। लेकिन 3 लोग हैं सोपोर डिग्री कॉलेज के, जिसमें प्रोफेसर अब्दुल गनी भी शामिल हैं, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बाद में एक बुनियादी मेंबर रहे, फिर चेयरमैन भी मुतअद्दिद बार वो रहे, और अलाइदगी पसंद तहरीक के साथ वो वाबस्ता रहे। बाद में उनका जो टर्मिनेशन हुआ है वो हुआ है 27 फरवरी 1986 को, जिस वक्त गुलाम मोहम्मद शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे। आप समझते हैं कि ये सिलसिला पहले ही शुरू हुआ था इनको बरतरफ करने का मुलाजमिन को, और शाह साहब की कोई इसमें जिम्मेदारी बनती थी, वो रोक सकते थे? उन्होंने उस वक्त इतना ही कहा था कि भाई, और उनका एक्शन बहुत ही लीगल एक्शन होता था, वो कभी एक्शन नहीं लेते थे जब तक उनके तमाम लीगल पैरामीटर्स दुरुस्त ना हो। उस वक्त देखा गया था कि कुछ लोग ये कुछ कार्रवाइयाँ ऐसे कर रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर पे इफेक्ट आ सकता है, और नेशनल इंटीग्रेशन पे बात बन रही थी उस वक्त, क्योंकि पंजाब का मामला था सामने में कि किसी तरीके से ये यहाँ पे इसका फैलाव कहीं चिंगारी न भड़के। उस जिम्रे में अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने ये प्रोफेसर गनी साहब आ गए, और प्रोफेसर अब्दुल गनी साहब भी शाह साहब के बहुत ही अजीज़ों में से शामिल थे। जी। और मेरे खुद, अगर मैंने किसी शख्स को देखा है कि जिसमें बहुत ही बुलंद बाग कुछ वो हट के एक आदमी था, मगर उस वक्त क्योंकि उस जिम्रे में वो आया तो शाह साहब लिहाज नहीं करते थे किसी का। अगर मैं भी बहैसियत उनका बेटा उस किसी खाते में आता, मुझ पे भी वही कार्रवाई होती जो किसी और पे होती थी। ये एक खूबी थी मेरे वालिद की। मैंने प्रोफेसर गनी से कई बार बात की, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। नहीं, कभी नहीं करते। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो डेट्स हैं उसमें चीफ मिनिस्टर थे गुलाम मोहम्मद शाह, गवर्नर थे जगमोहन, जिस वक्त उसको बरतरफ किया गया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि गुलाम मोहम्मद शाह ने मुझे बरतरफ, उसने कभी नहीं बताया। बल्कि वो बता रहे थे शाह साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद, चीफ सेक्रेटरी शेख गुलाम रसूल, ये कहते थे हम वहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहते पढ़ते थे, इस तरह से वो कहते थे। मैं ये इसलिए जानना चाहता था कि कहीं ये सिलसिला उसी वक्त तो शुरू नहीं हुआ है, शाह साहब के दौर में नहीं हुआ। फिर 1986 के सितंबर अक्टूबर के बाद, जैसे कि आप जानते हैं कि डबल फारूक और उसके बाद राजीव गांधी इनके साथ मिल गए, और उसके साथ साथ कांग्रेस भी इक्लिप्स हो गई एक हद तक, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वापस आए ज़ाहिर कांग्रेस की सपोर्ट के साथ। फिर एक नया इलेक्शन हुआ, इसके साथ ही मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मारज़ वजूद में आई, और उस वक्त आखिर तक खबरें यही चली, सितंबर से मेरे ख्याल से जनवरी 1987 तक खबरें यही चली कि गुलाम मोहम्मद शाह भी इसके साथ हैं, और कई बार वो इनसे मिले भी, और एक बार मेरे ख्याल से 7 जनवरी 1987 को वो इनसे मिलने के लिए भी गए, इनसे मीटिंग करने के लिए, जिसमें कई लोग थे। अब्दुल गनी लोन भी थे, हालांकि वो भी बाद में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का हिस्सा नहीं बने, तो उन्होंने वहाँ पे इनसे हाथ मिलाने से इनकार किया। उन्होंने कहा देयर इज़ ब्लड ऑन योर हैंड्स। तो उसके बाद शाह साहब वापस आए, तो वो न नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे, न कांग्रेस का हिस्सा रहे, न इस इत्तेहाद का हिस्सा रहे, और न मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का हिस्सा रहे। उस वक्त किस किस्म की पॉलिसी वो चला रहे थे, किस किस्म की हिकमत अमली उनके पास थी? क्या या सियासत से मुकम्मल तौर पर वो ओब्लिवियन में चले गए, या फिर भी कोई एक्टिविटी कर रहे थे उस वक्त 1987 के आसपास? 87 के आसपास में चूँकि जो हालात कश्मीर में एक सिमरिंग जो थी, और जीएम शाह जैसे तजुर्बाकार आदमी वो बांप गए कि ये एक आने वाले तूफ़ान का एक उसकी एक पेशखेमा है जी, और इसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये बहुत ही एक क़यामत यहाँ बर्पा कर देगी। तो उस ज़िम्र में उन्होंने उस वक्त चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी, कुछ लोगों को उन्होंने कांटेक्ट भी किया कि जिस डगर पर आप लोग चल रहे हैं वो डगर सही नहीं है, आप अपनी सिमत को शेर कश्मीर की पॉलिसियों के तहत चलाइए। अगर आप नहीं चलाएंगे जिस तरह से आप जा रहे हैं, यू माइट एंड इन अ क्रैश। और वही क्रैश हुआ। और उसके साथ साथ में उन्होंने फिर कांटेक्ट किया, और उनसे कांटेक्ट भी हुआ जो उस वक्त के कहते हैं कि ये जो दूसरी यहाँ लीडरशिप थी, वो लीडरशिप भी सामने आई। बहुत सी मीटिंग्स हुई, और उनसे कहा गया कि आपको एक कश्मीर चूँकि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है,
اور ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. ہم کو اگر جو اس وقت رول کر رہے ہیں اگر ان سے معاملہ سنبھل نہیں پا رہا ہے تو کیا کوئی ایسا آلٹرنیٹو دیا جا سکتا ہے جو اس معاملے کو تھوڑا کول ڈاؤن کرے اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک برج کا راستہ اختیار کرے فار اے گڈ سیٹلمنٹ آف دا جموں اینڈ کشمیر میٹر which will be acceptable to Government of India, Government of Pakistan and in particular to the people of Jammu and Kashmir کیونکہ وہ they are the first sufferers of this issue. تو اس وقت یہ کانٹیکٹس ہوئے اور جس کی پھر ایک شیپ بننے لگی اس کا نام اس وقت رکھا گیا کیونکہ وہ لگ رہا تھا کہ ایک مسلمانوں پہ ایک ٹوٹل ایک وار چھیڑی جا رہی ہے فرام دا گورنمنٹ آف انڈیا سائڈ. تو اس کو روکنے کے لیے کہ وہ ایک بلڈ شیڈ میں تبدیل نہ ہو کہ ایسا ایک پلیٹ فارم دیا جائے جو لوگ اس پلیٹ فارم میں ہیں ان کے پاس ایک طاقت ہے کہ وہ پبلک میں کود سکتے ہیں, ان کو روک سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. اس لیے وہ پھر مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا ایک قیام ہوا جس میں اس وقت ہماری NCK کی لیڈرشپ نے بھی رضامندی دی کہ اگر آپ ان خطوط پہ چلیں وی آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ اینڈ وہ اس وقت کچھ ٹائم کے لیے ان کا وہ ایک حصہ بنے. مگر جو ہی پہلی گولی چلی جی 1989 میں پہلے تو اس کے پہلے وہ بام بلاسٹ وغیرہ ہوئے, گرینیڈ اٹیکس ہوئے جی, اور اس وقت شاہ صاحب نے پھر ایک بار بڑی کوشش کی کہ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کو سمجھایا جائے کہ جس طریقے سے آپ اس لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اسمبل ہونے دے رہے ہیں لوگوں کو, پلیز ڈونٹ لیٹ پیپل اسمبل ان اے بگ نمبر, اس کو روکیے کیونکہ وہیں پہ شر پسند ہوگا جو تباہی کر دے گا. اور وہی ہوا. اگر وہ اس وقت روکتے, اس وقت تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر کی طرف سے بہت زبردست دھیان دیتے, شاید 89 نہیں ہوتا, شاید 89 نہیں ہوتا. پالیسی سے انحراف کیا تھا. اور اگر 86 نہیں ہوتا یہ جو راجیو گاندھی جی کے مرحوم کے یہ غلطیاں ان نے لوکل کانگریس یونٹ کے دباؤ کے تحت کی, اور اس میں پھر نیشنل کانفرنس ہماری, کیونکہ ہم سب نیشنل کانفرنس ہیں, چاہے میں پتہ نہیں کتنی آوازیں دوں, کہیں فاروق عبداللہ صاحب کہیں بھی آوازیں دے, بٹ بیسکلی ہماری جو بیس ہے وہ نیشنل کانفرنس ہے. 86 کا اگر وہ معاملہ مندروں کا معاملہ نہیں ہوتا یہاں اور شاہ صاحب کے ساتھ آپ ٹچ نہیں کرتے, کشمیر وڈ نیور ہیو 1989, وی وڈ نیور ہیو ملیٹنسی. یہ جو لاکھ لوگ مرے یہ کبھی نہیں مرتے. یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا اس وقت سینٹرل گورنمنٹ سے. مطلب میجر کیا ڈیویشنز تھے, کیونکہ جب ہم نیشنل کانفرنس سے بات کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بار بار 89 میں بھی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بندوق کے راستے کی طرف مت جاؤ, وہاں پہ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تقریر میں نے خود بھی سنی ہے لال چوک میں, اور حضرت بل میں بھی انہوں نے کی, تو یہ بتا رہے تھے. اور انہوں نے کھلی ڈیل دے رکھی تھی پولیس کو کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کو گرفتار کر لیں. تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی وزارت مطلب چیف منسٹرشپ کے دوران ہی گرفتار کیا گیا تھا. کیا ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہے تھا؟ کیا ان کو کوئی یہ فرق ہے, یہ کریک ڈاؤن اور کریک ڈاؤن میں فرق ہوتا ہے. کیا کس طریقہ کا کریک ڈاؤن کریں گے؟ جس طریقے سے شاہ صاحب نے کرفیو کا کریک ڈاؤن کیا اور ان کو اس پر خطاب ملا گل کرفیو, جی, مگر آج اب جب سب دیکھتے ہیں کہ وہی
جو نک نیم ہوتا تھا گل کرفیو وہ تبدیل ہوا گلشاہ بادشاہ. کیوں ہوا تبدیل؟ کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی یار یہ تو کام کرنے والا بندہ ہے, یہ تو جانتا ہے سرکار کیا ہوتا ہے, یہ تو جانتا ہے نوکریاں کس طرح دینی ہے, یہ تو جانتا ہے جنگلات کا تحفظ کس طرح کرنا ہے, یہ تو جانتا ہے کشمیری کلچر کا تحفظ کس طرح کرنا ہے, کشمیری ایتھنسٹی کا تحفظ کس طرح کرنا ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس وقت جب 26 جنوری یا 15 اگست کا پروگرامز ہوتے تھے, اگر آپ کو یاد ہوا, اس وقت اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرے جاتے تھے جی. اور میں خود, کیونکہ میں اسٹیٹ سینٹرل لیبر یونین کا پریزیڈنٹ تھا جی, اور ہماری لیبر بھی چاروں طرف سے آتی تھی, پھر ہم ڈر کے مارے اتنے لوگ اندر آتے تھے کہ ہم دروازے بند کر دیتے تھے اسٹیڈیم کا, کہ اور مت آنے دو, کہیں کچھ نہ ہو جائے. تو طریقے دیکھیے, گورننس اور گورننس میں it depends how you govern. If you know the art of statecraft, you can do wonders. G.M. Shah knew the art of statecraft. Unfortunately, not many people in the National Conference knew that the way he knew it. And he used to teach them how to do it, how to go about it. Unfortunately, ہماری National Conference میں دراڑ ہو گئی. Unfortunately, ہماری فیملی ٹوٹی. And unfortunately, 1989 ہوا. میں یہ کہہ سکتا ہوں. اس کے بعد اور اس وقت شاہ صاحب نے بھی جو ہی یہ حلوائی اپنے ہمارے ان کا محمد یوسف حلوائی صاحب کا قتل ہوا, اسی وقت شاہ صاحب نے لون صاحب سے بھی بات کی, گیلانی صاحب سے بھی بات کی, پروفیسر بٹ صاحب سے بھی بات کی, اور کہا نو, اگست 1989 کہا جو آج یہ ہوا ہے یہی ہماری بربادی ہے. اچھا. اور انہوں نے پہلے تھے وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پرسنالٹی فرسٹ ان جموں ان کشمیر, جنہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے, نوجوانوں نے, آپ نے بندوق اٹھائی, آپ نے توجہ دوبارہ مرکوز کرایا پورے ورلڈ کا کہ کشمیر میں کچھ ہے, معاملہ ہے, اس کو صحیح کرنا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. مگر اب مہربانی کر کے آپ نے یہ جو بندوق اٹھائی, آپ نے جو یہ قتل کرنے شروع کر دیے ہیں, میری آپ کو رائے ہے پلیز کیپ دس ان دا ایٹک. یہ مجھے یاد ہیں ان کے الفاظ, پلیز کیپ دس گن ان دا ایٹک, دس از ناٹ دا آنسر. انہوں نے بتایا. جی ہاں. اس پر کچھ لوگ ہمارے جیسے آپ نے کہا ہمارے مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے لوگ کچھ ناراض ہوئے شاہ صاحب سے. جی. مگر شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ نو, آپ نے یہ جو اب بندوق ہم نے یہاں لائی ہے, اب آپ دیکھیے گا کہ یہی بندوق ایک کشمیری دوسرے کشمیری کے خلاف استعمال کرے گا. اور وہی ہوا. ہم نے آپس میں بندوق چلائی, ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کیا, اور اس کی نشاندہی شاہ صاحب نے ان سب کے سامنے کی تھی کہ یہ بندوق از ناٹ دا آنسر, ڈائلاگ از دا آنسر. اس پر پھر نرسمہا راؤ جی نے ڈائریکٹلی شاہ صاحب سے کانٹیکٹ کیا. آج بھی وہ ایک دو لوگ زندہ ہیں جن کے تھرو وہ کانٹیکٹ ہوا. ایک تو اب زندہ, دو آدمی تو زندہ ہیں, ایک تو گزر چکا ہے. اور انہوں نے شاہ صاحب سے یہ بھی کہا کہ اس کو ذرا بتائیے آپ کیا کرنا ہے ہم کو. اور اتنے وہ بات بہت بڑی آگے کہ ایک ٹائم یہ آیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا بھوٹان ٹائپ سٹیٹس آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیں نرسمہا راؤ جی. اس پر انہوں نے پھر لون صاحب سے بھی بات کی, اس پر انہوں نے پھر گیلانی صاحب کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا. اس کے بعد جب انہوں نے کہا تھا کہ سورسز, اور اس میں اپنے یہ کیا کہتے ہیں ان کے ایک اور آغا صاحب تھے یہاں ہمارے شیعہ برادری کے, ان کے ساتھ بھی بہت کانٹیکٹ تھا اس بارے میں. سو پر کچھ لوگوں نے کہا نہ یہ بات صحیح نہیں ہے, وہ رد ہو گیا, انہوں نے مانا نہیں. پرائم منسٹر نرسمہا راؤ نے یہ کوشش کی تھی. اس کے بعد جب انہوں نے بتایا تھا کہ اینی تھنگ شارٹ آف آزادی ہم دے سکتے ہیں, جس وقت انہیں برکینا فاسو جانا تھا اور ان کا جس طریقے کا طرز ہوتا تھا, وہ فاروق عبداللہ صاحب سے بھی ایک چینل چلا رہے تھے, اور وہ غلام محمد شاہ صاحب کے ساتھ بھی ایک چینل چلا رہے تھے.
جو شاہ صاحب نے ان کو بار بار کہا کہ آپ نے ہمیشہ اسی طرح سے توڑ پھوڑ کی ہے کشمیر میں, آپ ابھی کسی کو سنبھالنے نہیں دیتے ہیں, دوسرا آدمی کو آپ پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ چیزیں آپ کشمیر میں مت کیجیے. اور یہاں پر جو آپ نے یہ کریک ڈاؤنز وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا ہے, دس از ناٹ دا آنسر نیدر فار دا کنٹری نار فار کشمیر, اینڈ دس ول کریٹ اے لاٹ آف بلڈ شیڈ. اور وہی ہوا. بہت ہی مستند ذرائع سے ہم نے سنا ہے, جن میں کئی باقاعدہ حیات ہیں, یہ سنا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جس وقت پرائم منسٹر تھے نرسمہا راؤ, انہوں نے کوشش کی غلام محمد شاہ کو اپنے ساتھ ملانے کی, اور ان کو یہ آفر کیا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہم آپ کو چیف منسٹر بنا دیں گے, اور جتنی بھی رقم آپ کو درکار ہے یہ ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں. آپ چونکہ شاہ صاحب کے فرزند ہیں, آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے عوامی نیشنل کانفرنس کے, اور اس وقت بھی آپ بڑے امپورٹنٹ تھے, ہر میٹنگ میں شامل ہوا کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ میٹنگ میں بھی اس کا ذکر ہوا جو یہاں پہ ہوئی پریس انکلیو کے مقام پہ جہاں آپ کا آفس ہے, وہاں پہ اس کا ذکر بھی ہوا, اور شاہ صاحب نے بعد میں کہا, انکار کیا. یہ کیا بات, کیا یہ صحیح ہے یا ایسے ہی ایک مفروضہ ہے, کیا بات ہے؟ صحیح. کیا اصل میں کیا ہوا تھا؟ بیسیکلی شاہ صاحب نے فائنلی نرسمہا راؤ جی کو یہ کہا, اور ان کو ایک میسیج بھی پھر گئی انہی لوگوں کے سے کہ دیکھیے چاہے کچھ بھی ہو, میں نے بہت ہی ایمانداری سے سرکار چلائی, ایمانداری سے کام کیا, ہمیشہ کرتا ہوں, اور آپ نے ہماری کبھی کشمیر کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی. اور چاہے میں نے اب یہ میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آپ کی چینل کے وساطت سے دے رہا ہوں جی. انہوں نے کہا چاہے میں نے اب یہ نیشنل کانفرنس کے ہمارے 2 حصے ہو گئے, چاہے میں نے کتنا بھی اچھا کام کیا, مگر مجھے ہمیشہ یہ اپنے دل میں ایک یہ چبھن رہے گی کہ نیشنل کانفرنس کے 2 حصے ہو گئے, ہمارے گھر کے 2 حصے ہو گئے, اور آپ لوگوں نے دلی سے اس میں بہت بڑا ایک آپ کا ہاتھ ہے. شیر کشمیر کی حیاتی کے ٹائم پر بھی, جب فاروق صاحب کا معاملہ آیا, میرا معاملہ آیا, اس وقت بھی آپ نے بہت گندا رول ادا کیا آپ لوگوں نے. اور جب آج میں نے ایک دفعہ یہ کیا, میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا. آئی ول ناٹ اگین بریک مائی فیملی, کیونکہ اس وقت فاروق صاحب, شاہ صاحب آپس میں بات چیت کرنا شروع کر گئے تھے. شیخ نذیر صاحب جو دوری تھی وہ آستے 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 بہت کم ہو گئی تھی. اور جب یہ نرسمہا راؤ جی کا یہ معاملہ آیا, یہ پیشکش ہوئی, تو انہوں نے سے کہا کہ میں دوبارہ اپنے گھر کو, اپنی یہ تنظیم کو نہیں توڑنا چاہتا ہوں. شاید میرے سے اس وقت غلطی ہوئی ہے. یہ شاہ صاحب نے خود ہم کو کہا, کچھ بھی آپ بولے, ہم نے یہ کیا وہ کیا, جو بھی ٹھیک ہے, مگر مجھے اپنے دل میں یہ بات ہے کہ نو, کہیں پر ہم نے غلط کیا. اس نے نرسمہا راؤ کو انکار کیا. ادروائز جو کہتے ہیں کہ جنہیں پاور کی وجہ سے یہ سارا کیا, پاور تو ان کو شیر کشمیر نے پلیٹر پر دیا 10 بار, پلیز لے لیجئے. ان کو کون نکال سکتا تھا پھر؟ کس قسم کا سپورٹ آفر کیا تھا نرسمہا راؤ نے؟ ان نے ان کو کہا تھا کہ آپ الیکشن میں آئیے, اور ہم کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے پبلک کا رجحان ہے اور جو آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ہے, آپ شاید ایک اچھی ہم کو سرکار دے سکتے ہیں. اور آپ بتائیے کیا چاہیے, کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو. تو ہم نے منع کر دیا, کہا I don't want money, I don't want power, and I don't want to do again, I don't want to have a repeat of 1984. Was he offered political support or financial support? Both. پیسہ بھی? Both. Yes. Shah Sahib said no, I cannot take that. I will not do it. یہ مجھے خود معلوم ہے. تو جو لوگ اس میں گو بٹوینز تھے, تو ابھی بھی وہ لوگ زندہ ہیں؟ ایک دو ہیں. جی. اگر کبھی موقع لگے, کوئی ایسی بات کوئی کرے, میں ان کا نام ظاہر کر دوں گا. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو یہ میٹنگ میں ڈسکس ہوا تھا؟ جی ہاں بالکل. یہ آپ کو بھوٹان کا سٹیٹس دیا گیا تھا, آپ لیجئے, آئیے سامنے. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے بہت غلط کیا. شاہ صاحب نے ان کو یہ اس وقت کہا, جس طریقے سے آپ ہینڈل کر رہے ہیں کشمیر کو, جس طریقے سے انفارچونیٹلی ہماری اپنی سرکار بھی ہینڈل کر رہی ہے یہاں کا معاملہ, اور جس طریقے سے آپ یہاں لوگوں کو زرکوب کر رہے ہیں, یہ
टोटली नहीं चलेगा, ये मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा, मत कीजिए इस तरह, मत कीजिए इस तरह, मत मरवाइए यहां लोगों को। वो बहुत खफा थे। जिस वक्त 1996 का इलेक्शन हुआ उसके बाद ही तो वो हालात पैदा हो गए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहले ये डिसीजन ले लिया कि लोकसभा के इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं किया उन्होंने जो 96 का लोकसभा इलेक्शन हुआ। लेकिन इसके बाद 96 का ही जो असेंबली इलेक्शन हुआ 17 सितंबर अक्टूबर में, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टिसिपेट किया, 2/3 अक्सरियत भी हासिल कर ली, सरकार भी चलाई। उनको ये वादा दिया गया है कि आप ये जो पहले मांग रहे थे ग्रेटर ऑटोनॉमी हमें दे दीजिए, 53 की पोजीशन दे दीजिए। तो उस वक्त फिर उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी और उस कमेटी के बाद इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ऐवानों में एक रेजोल्यूशन भी पास किया है जिसको ग्रेटर ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसमें ये बात यही कि भारतीय जनता पार्टी के 8 MLAs ने भी वोट दे दिया, उसमें वो एक हिस्ट्री है। तो शाह साहब किस नज़र से देखते थे उसको, क्योंकि आप उनके करीब रहे, क्या उनको लग रहा था कि ये दे देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑटोनॉमी, या उनको लग रहा था कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है? उन्होंने उस वक्त शेख नज़ीर साहब से उनका राब्ता बहुत, क्योंकि हम साथ रहते हैं जी, फारूक साहब से भी था, और उनको कहा था कि अपनी पोजीशन से मत हटिएगा, अच्छा, डोंट बेंड। अब ये किया है आप लोगों ने, हालांकि चूंकि ऑटोनॉमी की जो रिपोर्ट फारूक साहब ने पेश की थी, जी हाँ, उसके पहले 2 रिपोर्ट्स आ रही थी ऑटोनॉमी की, एक DD ठाकुर साहब ने बनाई थी, एक शाह साहब ने बनाई थी, जी हाँ, जो शेर कश्मीर को पेश की गई थी। उसमें बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट सेंटर रिलेशन जो 53 से 75 तक जो आपके लॉज यहाँ पे लाए गए थे, उसका असर क्या है, आज कौन सा लॉ यहाँ पे सही है, उस बारे में कौन सा नहीं है, किसको रद्द कर देना चाहिए, वो शाह साहब ने अपनी ऑटोनॉमी रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर तहरीर किया था, और वो एक बहुत सख्त रिपोर्ट है, और वो एक्चुअली आईना है स्टेट सेंटर रिलेशनशिप का, जिस पर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के साथ 1947 में उनसे हाथ मिलाया था। उस रिपोर्ट को शाह साहब ने पेश किया था, और फारूक साहब और इनके पूरे जितने भी यहाँ पे लोग थे उस वक्त उनको कहा गया था कि मेहरबानी करके अब आपने ये रेजोल्यूशंस लाए हैं, भले ही ये इसको रद्द कर दें, दोबारा इसको ले जाएं, इसको लाएं असेंबली में, लेट इट टेक अ शेप ऑफ अ लॉ। एक दफा वो गवर्नर आपको रिजेक्ट करेगा उसका, कोई बात नहीं, बट बी रेडी टू सैक्रिफाइस योर ऑफिस। दूसरी दफा आप उसको भेजेंगे वहां, क्योंकि 370 वॉज इन फोर्स, अगर आपने दूसरी दफा भेजा, गवर्नर हैज नो अदर ऑप्शन बट टू गिव इट्स कंसेंट, मगर वो नहीं हुआ। लेकिन इसमें गवर्नर का रोल नहीं था। इन्होंने जब ये रेजोल्यूशन पास किया कानून साजे में, तो इन्होंने उनको मरकजी सरकार को भेज दिया, जहां पे एक मरकजी काबीना की मीटिंग हुई, लाल कृष्ण आडवाणी उसकी सदारत कर रहे थे, उन्होंने उसको मुस्तरद करके जरूरी नहीं था उसको भेजने का, आपके पास अपनी असेंबली थी जनाब, तो आपके पास पूरा फोर्स था यहाँ, मतलब भेजने की जरूरत ही नहीं थी। यू गो टू योर असेंबली, से दिस इज द रेजोल्यूशन, वी मूव इट, पास इट, इट गोज टू द गवर्नर, गवर्नर सेज नो, इट गोज बैक एज पर आवर 370 constitutional arrangements. You again send it back, pass it again. तो वो कुछ नहीं कर सकते थे वो. It becomes law. They could do nothing. तो वो उन्होंने नहीं किया. तो आप ये बता रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कंप्रोमाइज किया. कंप्रोमाइज मैं ये नहीं कहूंगा, उन्होंने बड़ी कोशिश की उस वक्त, बट तरीकेकार अगर और होता तो शायद आज के हालात वो नहीं होते जो आज हैं। क्या एक वजह ये भी बनी कि उन्होंने उमर साहब को भेजा वहाँ पे मरकजी सरकार में मिनिस्टर बनने के लिए? हालांकि ये क्रेडिट हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को देते हैं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इक़्तिदार का शरीक नहीं बनाया, लेकिन ये भी एक हिस्ट्री है कि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर को भेजा मरकज़ में NDA गवर्नमेंट में मिनिस्टर के। मैं उसका एक ही जवाब दूँ, बहैसियत एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक शुद्ध नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो फैसला बिल्कुल गलत था, नहीं भेजना चाहिए था। नहीं, हमारा डाइल्यूशन होता है, फिर उससे हमारी पोजीशन का डाइल्यूशन होता है। आस्ते 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 फिर, हालांकि उमर ने एज मिनिस्टर बहुत अच्छा काम किया वहां पे, ही डिड वेरी गुड वर्क, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कश्मीर, from the point of view of national conference,
میں شیری کشمیر کی نیشنل کانفرنس کی بات کرتا ہوں. جی. اس کا ایک الگ ایک طریقہ تھا ٹو ڈیل ود دا گورنمنٹ آف انڈیا. یو آر سیئنگ دیٹ اٹ واز اے پولیٹیکلی رانگ ڈیسیژن. میں نے کئی بار عمر عبداللہ سے بھی اس بارے میں بات کی ہے، بلکہ جب انہیں ایک پارلیمنٹ میں ایک تقریر بھی وہاں پہ کرنی تھی جس وقت وہاں پہ میرے خیال سے کوئی نو کانفیڈنس موشن ہی تھا، تو انہوں نے مجھ پہ بھی فون سے اس پہ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. بی جے پی میں نکلنا چاہتا تھا لیکن فاروق صاحب نہیں مان رہے تھے اس وقت. انہوں نے خود یہ بتایا، وہ خود بھی اس پہ میرے خیال سے وہ مطمئن نہیں تھے. لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکلی رانگ ڈیسیجن وہ تھا، ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا مرکزی سرکار میں. ہم کو 85 میں نے آپ کے پیچھے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا. جی ہاں. ایک آفر یہ بھی تھی کہ خالدہ جی کو پارلیمنٹ پہ آنا ہے. اچھا. شاہ صاحب ہوم منسٹر آئے، سرکار یہاں کولیشن میں چلے، آپ بھی کچھ سال کے بعد کیبنٹ میں آئے، فائنلی آپ بھی چیف منسٹر بن جائیں گے. تو اس وقت ایک ہی جواب گیا ہماری طرف سے، دیٹ دس پارٹ آف دا نیشنل کانفرنس از ناٹ فار سیل. ہم بکاؤ مال نہیں ہیں. سمپل. بڑی خلیج پیدا ہو گئی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے اور آپ کے، حالانکہ آپ قریبی رشتہ دار ہیں، آپس میں دوریاں رہیں. قریبی کیا ہے جی، ماما ہے میرا. رابطہ نہیں رہا، لیکن اس کے بعد ایک اپروچ آپ نے شروع کیا. میرے خیال سے آپ کی طرف سے ہی انیشیٹ ہوا. نہیں، ڈاکٹر فاروق صاحب کی طرف سے انہوں نے انیشیٹ کیا تھا. تو اس کے بعد ہم کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں، ہمیں نیشنل کانفرنس کے طور طریقے کس طرح وہ چلے، ہماری لیگیسی کیا ہے. ہماری لڑائی اس چیز کی ہے. میری لڑائی یہ ایم ایل اے، ایم پی کبھی نہیں تھی. فاروق عبداللہ صاحب، اگر آپ کا پروگرام اینڈ میں گارنٹی کرتا ہوں وہ یہ سارے پروگرام دیکھیں گے، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی میرے والد نے یا میری ماں نے یا میں نے ان سے ایک بار بھی ان 30-40 سال میں کبھی کہا ہوگا کہ مجھے ذرا کہیں اکاموڈیٹ آپ کیجئے. فاروق صاحب، از دیٹ رائٹ؟ We have never asked you that you accommodate me or you accommodate my parents. Have never asked you accommodate Muzaffar Shah in your cabinet or take him to the parliament, or I have ever told you. Even when we were in the PhD, even when we broke the PhD, never. ہم آئیں گے And I will never ask you. PhD کی طرف آئیں گے. لیکن جب آپ کے بیچ میں تعلقات بہتر ہو رہے تھے، ہمارے تعلقات دیکھیں، ایک میں بتاؤں آپ کو، معاف کرنا جی، کیونکہ آپ نے ایک رگ چھیڑ دی میری. اتنا ہونے کے باوجود بھی میں پرسنلی، میری جو عزت ہے، میری محبت ہے اپنے مامے کے تئیں، اس میں اتنا بھی فرق نہیں ہے، بیکاز وہ آدمی ایسا ہے. میں بات کر رہا ہوں جب ہم تکلیف میں ہوتے تھے، مہاجرہ شماری کے ٹائم میں، اس کے بعد جو جیلیں ویلیں کا، ہم سب اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ، پورے پریواروں کے پریوار. اور پھر انفارچونیٹلی یہ پاور کا جو چکر آ گیا، اس میں جو پوزیشن انہوں نے اختیار کی وہ ان کی پرسنالٹی کے بالکل برعکس ہے. ہی از ناٹ لائک دیٹ. 2008 میں آپ نے ان کے خلاف الیکشن بھی لڑا، حالانکہ ووٹ کم آئے لیکن لڑا الیکشن. 370 ووٹ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ملے ہوں، میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں آپ کو 370. میں جناب آپ کو کہوں 75,000 ووٹس میں سے 11,000 ووٹ پال ہوتے ہیں، 15%، اور اس میں آپ کو صرف 370 بات نہیں. اس میں جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جی یہ جو آپ کا یہ الیکٹرانک سسٹم ہے، جی، یہ اگر آپ کنورٹ اس کو کر دیں واپس اور ٹو بیلٹ باکس، اچھا، ٹو بیلٹ پیپر، بی جے پی الیکشن جیت نہیں سکتی ہے. ہم نے اس کا میکینزم اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس سے ڈھونڈ کر یہ میکینزم ہم نے دیا الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کہ اس طریقے سے اس آئی پیڈ یا ای پیڈ اس کو بولتے ہیں، کیا اس کو پیڈ کو بولتے ہیں، کس طرح سے چھیڑا جا سکتا ہے ود اے موبائل، EVM ود اے موبائل اس پر. کیونکہ کیا ہوا تھا، جو ہماری ایک بہت بڑی فیملی ہے، جی، جو ہمارے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، وہ قریب 75 کے 76 لوگ ہیں. 76 کے 76 ووٹ ڈالنے گئے تھے، اور ان 2 بوتھوں سے صرف 3 ووٹ نکلے تھے. جی. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چوری ہوئی. اب آپ چھوڑیے، دیکھیے الیکشن جیتنا ہارنا، اور میں ویسی ہار، حالانکہ میں نے الیکشن 2-3 بار ہارے ہیں،
مگر اپنی پوزیشن کو کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ لوزنگ دی الیکشن. میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, اگر آپ کے والد صاحب کی امیج اتنی اچھی ہے جس میں بہت دو رائیں بھی نہیں ہیں لوگوں کی, اور پاپولیرٹی بھی ایک اعتبار سے ہے, لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ کبھی ایم ایل اے نہیں بنے, آپ نے الیکشن لڑا لوک سبھا کے لیے, وہ ہارے حالانکہ وہ چیف منسٹر تھے. اس کے بعد 2008 کا جو الیکشن آپ بتا رہے ہیں یہ لڑے ہارے. آپ کی والدہ نے 2009 کا لوک سبھا الیکشن ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف لڑا, جی ہاں میں بتاؤں سری نگر کانسٹیٹوینسی, وہ بھی ہارا. یہ کیا وجہ ہے کہ سارے کے سارے الیکشن آپ آ رہے ہیں؟ شاید ہم جیسے لوگوں کو ایک بین لگایا گیا ہے کہ بھائی ایسے لوگوں کو نہ تو اسمبلی میں آنے دینا نہ کبھی پارلیمنٹ میں آنے دینا, کیونکہ یہ وہاں طوفان برپا کر سکتے ہیں لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی. یہ ایک بات بڑی پکی ہے جو مجھے خود معلوم ہے, کیونکہ جب بیگم خالدہ شاہ صاحبہ کا الیکشن ہوا جی, آپ یقین نہیں کریں گے, کیمپیننگ میں بہت جگہ پہ سی آر پی ایف کو لاٹھی چارج کرنا پڑا لوگوں کے ہجوم سے بیگم خالدہ شاہ کو باہر نکالنے کے لیے. 2009 کے الیکشن میں, لوک سبھا الیکشن. اچھا, اٹ واز اے پرابلم. ڈنگی بچا obviously مقابلہ تھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ انصاری کا, تو وہی تو نہیں جو پبلک کا جو رجحان تھا اور جس طریقے سے سواگت اور آؤ بھگت ہوتا تھا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے تھے. اور میں نے آپ کو کہا 3-4 جگہوں پہ تو لاٹھی چارج کرنا پڑا سی آر پی ایف کو, بیگم خالدہ شاہ کو سیفلی باہر نکالا جائے. مگر ان ایریاز میں سے بھی ووٹ گئے. یا تو ہماری کوئی کمزوری ہے, مجھے کچھ معلوم نہیں اس کا. آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ یہ قصہ کیا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے اصل میں کہ جب آپ کے تعلقات درست ہو گئے اور اس بیچ میں عمر عبداللہ چیف منسٹر جموں کشمیر بن گئے, 5 جنوری 2009 کو انہوں نے حلف لے لیا ایز چیف منسٹر جموں اینڈ کشمیر, اور 6 جنوری کو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اور یہ سارے لوگ جموں میں تھے, میں خود وہاں پہ تھا, یہ سارے لوگ دوڑے اور آپ کے گھر پہ آ گئے. تب تک تو حالات مطلب لگ رہا تھا کہ ایک ہی مطلب پارٹی میں جیسے کہ آپ لوگ ہیں. اچانک پھر دوریاں بڑھ گئی اور آپ نے بھی ان کے خلاف بیانات دینا شروع کیے, انہوں نے بھی کچھ بیانات دے دیے. تب تک جب تک کہ یہ پی ایچ ڈی نہیں آیا تب تک بیچ میں یہ کیا کبھی ہاٹ اینڈ کولڈ, یہ کیا ہے؟ یہ سوال آپ کو میرے ماموں سے کرنا چاہیے. پہلے آپ سے کرنا چاہیں گے, پھر ان سے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے. اور میں کچھ ایسی بات وجہ کیا ہو جاتی نہیں کرنا چاہتا, تو ان کے دل کو بھی ٹھیس پہنچے. ناؤ ہی از آلسو, وہ میری ماں اور وہ عمر کے اس پڑاؤ میں ہیں جہاں مجھ جیسا آدمی کچھ بول دے تو ٹھیک نہ لگے, مگر ان کو بھی کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. وہ اس چیز کو بہت روک سکتے تھے مگر نہیں روک پائے. اور میں اتنا ہی کہوں گا, اتنا پیار اور شفقت دینے کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ بہت ٹائمز پہ, بہت جگہوں پہ بہت چوک کر گئے, جس کا خمیازہ ہم سب کو, ہمارے پورے کشمیر کو, جموں کشمیر کو بھگتنا پڑا اور بھگت رہے ہیں. کیا کر سکتے تھے وہ؟ ڈفرینٹلی کام کر سکتے تھے, پریشرز کو وہ دور ہٹا سکتے. نیشنل کانفرنس فرسٹ, شیئر کشمیر پالیسی فرسٹ, دین کمز اینی بڈی ایلس. ڈاکٹر فاروق عبداللہ کون سا پریشر لیتے ہیں؟ یہ کوئی پریشر لیتے ہیں کسی کا؟ جی ہاں لیتے ہیں. اپنی پارٹی کے لوگوں کا یا مخالف پارٹی کے لوگوں کا؟ مگر جب چاہتے ہیں کہ نہیں لیں پھر نہیں لیتے. مگر اگر اپنا کچھ معاملہ ہو تو اس کو لے لیتے. میں اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں. پی ایچ ڈی بنی, اب بہت خوبصورتی سے بنی. اس کے کئی سال کے بعد ہم تھوڑا آگے جا کر کے اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. 2019 میں جو یہاں پہ سیاسی صورتحال یہاں پہ پیدا ہوئی, اس کے بعد جب یہ جیل میں جانے والے تھے, اس سے پہلے ہی, اور آپ بھی اس میں شامل تھے, گپکار روڈ پہ جو میٹنگ ہوئی آپ سب لوگ اس میں شامل تھے تقریباً, پی ڈی پی, نیشنل کانفرنس, ساری کی ساری, آپ خود بھی اس میں, آپ کے بیانات وغیرہ ہمارے سامنے ہیں. کچھ میرے خیال سے جب یہ بعد میں چھوٹ گئی وہاں جیل سے 8-9 مہینے کے بعد, تو پھر کچھ میٹنگز بھی ہوئی, اس میں پارٹیسپیشن بھی سب لوگوں نے کیا. اس کے بعد سیٹوں کا بٹوارہ بھی ہوا ہے, جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشنز ہونے والے تھے 2020 کے دسمبر جنوری میں, تو وہ بھی وہاں پہ سارا طے ہوا. تو یہ کیا ہو گیا کہ اچانک لوگ نکلنے لگے اور اب تو وہ کہیں کا اس کا وجود ہی نہیں ہے. پی ایچ ڈی یہ کیا وجہ؟ پی ایچ ڈی کا اس کا بننا بھی ایک قصہ تھا.
بہت سے لوگ نہیں چاہ رہے تھے ڈاکٹر فاروق صاحب کی لیڈرشپ میں بنے، اور اس میں بھی میں نے اپنا اس وقت، کیونکہ ہم سب جیل میں تھے، جیل سے اس وقت تو جیل نہیں گئے، جب پی ایچ ڈی کی داغ بیل لگی اس کو سب باہر تھے، اور اس کو جلدی میں وہ بنا، اور پھر ان تمام لیڈران کو گپکار لانا پڑا، اس کا نام پھر آپ کا ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی بات کاٹ کر کے اپنے ان ناظرین کو جو ہمارے بیرونی ممالک میں یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ تھا پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن، اور یہ ڈکلریشن بنا تھا 2019 میں، جس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کا منصوبہ تھا 370 ختم کرنے کا۔ اس سے پہلے ایک اتحاد بنا تھا یہاں کی آلموسٹ سبھی پولیٹیکل پارٹیز کا کہ ہمیں 370 کو بچانا چاہیے ارسپیکٹ آف آور پارٹی پوزیشن، تو یہ ہم بتانا چاہیے، اس کا بیسک کاز یہ تھا۔ جی آپ جائیں آگے۔ وہ بنی، حالانکہ بہت انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم فاروق عبداللہ صاحب کی ریزیڈنس پر نہیں جائیں گے، جی مانے ان کو ہم اپنا لیڈر تسلیم نہیں کریں گے، تو مگر گڈ سینس پریویلڈ آن آل، اور ان کو پھر بتایا گیا ہماری طرف سے بھی کہ یس ہی از دا سینئر موسٹ مین، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک یونٹی رہے، ان کا ایک مقام ہے، ایک آواز ہے، اس کے لیڈر یہی سجیں گے۔ سو پھر گپکار اس کی پی ایچ ڈی کی داغ بیل پڑی وہاں پہ، اور اس کا بیسک کریکٹر یہ نکلا کہ اٹ ول پروٹیکٹ، اٹ از فار پروٹیکشن آف 370 اینڈ 35A، اینڈ وی ول آل ڈو واٹ ایور از پاسبل ٹو سی دیٹ دس 370 اینڈ 35A از پروٹیکٹڈ اینڈ ریسٹورڈ۔ اس پر وہ کام شروع ہوا، اس میں عوامی نیشنل کانفرنس کی طرف سے میں نے بھی ایک اہم کلیدی رول ادا کیا، اور لاسٹ تک میں نے کوشش کی کہ یہ اتحاد نہ ٹوٹے، مگر وہ انفارچونیٹلی پھر ٹوٹ گیا۔ مگر اس کی داغ بیل پڑی جو آپ نے ذکر کیا، جب ڈی ڈی اے الیکشن ہوئے، جی ڈی ڈی سی، جی اسی وقت ہم کو پتہ لگا کہ ہماری انفارچونیٹلی جو بھی کچھ 3-4 یہ پارٹیز ہیں، ان کے جو لوور رنگ ہے، ان کا جو اسپوکس پرسنس کی لیول پہ، اس کے نیچے کی لیول پہ، وہ اپنے اپنے ایریاز کو، اپنی اپنی سیٹوں کو، اپنے اپنے ڈی ڈی اے ممبران وغیرہ کو وہ بچانا چاہتے ہیں، وہ کسی کو وہ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے واک آؤٹ جو اس میں سے کیا وہ سجاد غنی لون صاحب نے کیا۔ اس کے بعد جو ہم نے ایک کوشش کی کہ ایک اچھا ایک تب بھی ایک فیس دیا جائے کہ پی ایچ ڈی از انٹیکٹ، سو اس وقت میں یہ آپ کو کہوں گا نیشنل کانفرنس میں فاروق عبداللہ صاحب نے خود اور عوامی نیشنل کانفرنس نے میکسیمم سیٹس انڈر پریشر باقی پارٹیوں کو دی ٹو کیپ دس الائنس یونائٹڈ انٹیکٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حالانکہ میری خود کی ایک سیٹ جو میرے پلے پڑی تھی بیرو کی، میرے خیال سے 2-3 سیٹس ملی تھی اے این سی کو، 2-3 سیٹس سنیے بیرو کی جو پڑی تھی، جی اس میں چونکہ اس کے جو ایم ایل اے تھے وہ عمر عبداللہ تھے، جی تو میری والدہ نے جو ہماری صدر ہیں انہوں نے کہا یہ سیٹ واپس دے دیجیے نیشنل کانفرنس کو۔ اچھا، نو یہ میرے وہ عمر عبداللہ تھا، یہ ان کو کینڈیڈیٹ دینا چاہیے، وہی میں نے اس لیول پہ یہ معاملہ تھا۔ مگر اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ بوتھ نیشنل کانفرنس اینڈ پی ڈی پی اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارے کانگریس کے کچھ بھائی، ان کا دا گول واز پی ایچ ڈی واز نتھنگ فار دیم، اچھا، اٹ واز دیئر پارٹی، اٹ واز الیکشنس، اٹ واز ڈی ڈی اے، اور فائنلی نظر تھی کہ ہم کو ایم ایل اے کا الیکشن لڑنا ہے، ہم کو سرکار بنانی ہے، یہ بیسک بات تھی۔ اس میں ہماری پی ایچ ڈی وہ اس میں اس کا شکار ہو گئی، اس کی بیسک وجہ یہ ہے۔ مطلب یہ صرف کاغذوں پہ تھا، اوپر کی لیول پہ کوشش ہم نے بہت لیول پہ تھا ہی نہیں، جب پی ایچ ڈی کا دائرہ بڑھا، کیونکہ اس کو ہم نے پھر آل پارٹی کا بھی نام دیا، جموں وغیرہ کے لوگ ہم نے اس میں ڈالے، اور وہ بہت کامیاب رہا، وہ اتنا کامیاب رہا، اکثریت حاصل کی، اتنا کامیاب رہا کہ آپ کے جتنا بھی ہمارا ڈائسپورا بھی ہے جی پورے کشمیر کا، جموں کشمیر کا، وہ بھی ماننے لگا کہ نہیں، پی ایچ ڈی از اے فورم، از اے پلیٹ فارم دیٹ کین ہیو دا اتھارٹی آف دا پیپل آف جموں کشمیر اینڈ لداخ ٹو گو بفور دا گورنمنٹس آف انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ سے اوکے کم آن،
let us amicably settle this issue between governments of India and Pakistan, or keeping the people of Jammu and Kashmir as one of the what you call basic, क्योंकि बेसिक मामला हमारा है आर पार का, दोनों कश्मीर का. तो मगर वो फाइनली फिर वो मामला नहीं बना, और जो लास्ट हमारी मीटिंग रही कि ये बचे ये PAGD और उसके तहत सीटों का बंटवारा हो, वो नहीं चला. मगर उस वक्त डॉक्टर फारूक साहब ने भी लास्ट में कहा नहीं, एक मौका, उतना उनको प्रेशर होने के बावजूद भी शायद उमर और उसके कुछ जितने भी लोग हैं, they were never comfortable with PAGD, never. ये मैं आपके मैं ये जो मैंने देखा है, they were never comfortable. Also same way महबूबा जी की पार्टी में और down the line they were never comfortable with PAGD. क्योंकि PAGD अगर इसको इलेक्शंस की तरफ भी खेच के लाते तो फिर उनको सीट शेयरिंग करनी पड़ती. Some people in the national conference, some people in the would have lost seats. Some people in the Congress, us, we would have lost those seats. हमने उनको ये भी समझाया कि हमारा बेसिक मुद्दा है अपनी बका को वापस करना, अपनी इज्जत को वापस ले आना, जो कश्मीर का नाम है उसको प्रोटेक्ट करना, जो 35A है, हमारी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, हमारे एक स्टेट के 2 हिस्से कर दिए हैं, यूटी बना दिए है, वी हैव टू गेट दैट बैक. सो उसके लिए अलग अलग अगर आप काम करेंगे, आपको ना स्टेटहुड मिलेगा, ना आपको ये कभी 370 मिलेगा. सो बेटर है हम इकट्ठे लड़ें और इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट में जाएं. सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, मगर सुप्रीम कोर्ट में भी आस्ते आस्ते क्योंकि हमारी ये कोऑर्डिनेशन थी जो मैं कर रहा था, और हमारी जो राधा कुमार हैं और जो कपिल काक साहब हैं, जो उनकी एक बेसिक पिटिशन 370 पे उनकी तरफ थी, जिसमें करीब 146 ऐसे हिंदुस्तान के नामवर लोग हैं, डिफेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जुडिशरी से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उसके मेंबर हैं. उनकी तरफ से वो पिटिशन थी. सो उनके लॉयर्स, हमारे लॉयर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लॉयर्स, उसमें बहुत काम हमारे साथ अपने मसूदी साहब ने किया जी, तारिगामी साहब ने किया, मैंने किया, हमारी एक टीम बनी थी. फिर वहाँ हमारे लॉयर्स, वी वुड मीट रेगुलरली एंड ब्रीफ ईच अदर कि किस तरह किया जाए, हाउ डू वी फेस इट. मगर आस्ते आस्ते मैंने देखा कि एक करके सब अपने अपनी तरफ जा रहे हैं. वी आर नॉट इन दैट, वो कोहेजन हमारा अब नहीं रहा. लास्ट पे मैंने देखा कि ये सब फोटो अपॉर्चुनिटीज़ के लेने के लिए मोस्टली लोग सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, ना कि वहाँ कोई कुछ ठोस ये बातें अपनी वकीलों के सामने रखें सो दैट वो आगे लाएं. हालांकि कोशिश तो ज़बरदस्त हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कहीं ना कहीं फाइनली ये बात निकली कि भाई इलेक्शन लड़ना है आपको. 370 गया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. वो जो कमिटमेंट थी, वो मैंने देखा, वो कमिटमेंट इसमें से आस्ते आस्ते बाहर हो गई. प्रोग्राम के आखिर में अब सियासत पे हमने काफ़ी बात की, थोड़ा सा ज़ाती सवालात, ये कि आज के दौर में ये सारा होने के बाद 6 years डाउन द लाइन अब क्या है, किस किस्म के ताल्लुक हैं? कि आप जाते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के यहाँ, वो आते हैं, आपकी वालिदा वहाँ पे जाती हैं, कि क्या बिल्कुल दूरी है, कोई राब्ता ही नहीं है? आप कोई राब्ता नहीं, कोई राब्ता नहीं. और कोई पहल उनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई पहल नहीं, दूरियां हैं. सियासी तौर है, उसमें कोई दो राय नहीं. अभी उमर साहब के दौरे हुकूमत में ही एक वाक़या हुआ यहाँ पे, आपके रिश्तेदारों का, जो उनके भी रिश्तेदार हैं, उनका होटल वहाँ पे है जो वहाँ पे ज़ब्त किया गया, मतलब जिसमें बुनियादी तौर पे एक कोर्ट का आर्डर था, तो उन्हें अमल में लाया गया. कि हालांकि इस किस्म के बहुत सारे यहाँ पे होटल्स ऐसे हैं जिन पे भी चल ही रहा है कि उनका लीज़ वगैरह ख़त्म हो चुका है, उन पर क्या करना चाहिए, एक लंबा मौजू है, आप अच्छी तरह से जानते हैं. लेकिन आपने रोशनी के वक्त भी और इस वक्त भी दोनों मेरे ख्याल से दोनों अवकात पे आपने इसको रजिस्टर किया और आपने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. मैं बुलडोजर के सामने भी खड़ा हो गया. तो क्या आपकी क्या शिकायत है और क्या होना चाहिए था? मेरी बहुत बड़ी शिकायत है इन सब से. कोर्ट का आर्डर है कि हटा दें, तो हटाना ही चाहिए ना सरकार को, क्या करेंगे? कोर्ट का अगर आर्डर है कि इनको वहाँ से बेदखल कर लें, कब्जे में ले लें,
कोर्ट के ऑर्डर को कोर्ट के जरिए लीज खत्म हो चुका कोर्ट के ऑर्डर को कोर्ट के जरिए ठीक करना है, क्योंकि वो ऑर्डर गलत है। तो वो जहाँ तक मैं आपकी चैनल की वसादत से सबको कहूँ, शायद मैं बात करूँ अपने माननीय होम मिनिस्टर से डायरेक्टली, प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि वो मुझे ये मालूम है नीडोज के मामले को वो सब लोग देख रहे हैं, जो ये मामले बाकी होटल्स के हैं। मैं गवर्नर साहब से भी बात करूँ। नीडोज का जहाँ तक ताल्लुक है, नीडोज की फैमिली को सियासत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। 1880 में ये फैमिली यहाँ पे आई है और उनको उस वक्त मदऊ किया गया महाराजा की तरफ से कि आप बहुत बड़े होटलियर्स हैं, आपका नाम है, आपने पूना में शुरू किया है, आप कश्मीर क्यों नहीं आते? क्योंकि उसके पहले उन्होंने लाहौर में किया था और वो नीडोज होटल अभी भी लाहौर में है, मौजूद है। तो पहले उन्होंने फिर शुरू किया गुलमर्ग उनको बोला गया ये लीजिए जी आपके लिए ये जमीन है, और बताइए और तो नहीं कुछ चाहिए, आप इतना करें कि कश्मीर को टूरिज्म के मैप पे पूरे वर्ल्ड ओवर इसको सामने लाइए, क्योंकि वो फैमिली नीडोज फैमिली बड़ी जानी जाती थी, मानी जाती थी होटल्स के मामले में। जी हाँ। और जब उन्होंने वो शुरू किया और वो मामला बहुत कामयाब रहा, उसके बाद नीडोज श्रीनगर का और दागबेल पड़ी, वो भी 1880 में। इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है हमारे पास। मगर तब शेरी कश्मीर का रिश्ता तो नीडोज के साथ नहीं था। शेरी कश्मीर का रिश्ता तो बहुत उसके बाद हुआ 1900s में। तो उस फैमिली को आप कहेंगे जी ये जी पॉलिटिकली जुड़े हैं इनके साथ, गलत है। और दूसरी बात, नीडोज की जो फैमिली है ये पायनियर्स हैं, नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, होटल इंडस्ट्री को लाने के लिए, दे आर पायनियर्स इन द एंटायर कंट्री, इन जो उन दिनों का इंडो पाक होता था, पाकिस्तान में भी पायनियर्स हैं, पहला होटल वहां पड़ा है जी। और यहां पर भी एक जो चेन शुरू हुई, ये पहले ये चेन शुरू हुई इन पूना, उसके बाद आए ये लाहौर, तब आए यहाँ गुलमर्ग, और उसके बाद आए यहाँ नीडोज। अब आप इन्हीं को कहेंगे कि आप यहां से रुखसत हो जाइए आफ्टर 100 years। ये सियासी फैसला नहीं था ना, ये बिल्कुल सियासी फैसला है जी। नहीं, ये लोग अगर आपको कोर्ट के खिलाफ दे दिया ना फैसला। दूसरी बात ये है जी, यहां किसी के पास लीज नहीं है आज। सही बात। ना गुलमर्ग में किसी के पास है, पहलगाम में मैक्सिमम लोगों के पास लीज नहीं है। मगर साथ ही साथ ये भी आप जान जाएं, जम्मू में, कटरा में जितने भी होटल्स वगैरह हैं, मैक्सिमम दे हैव नो लीज। सो व्हाई आर यू टारगेटिंग नीडोज? क्योंकि जी इनका जी रिश्ता है इनके साथ, ये जी शेख फैमिली के साथ है। भैया इनका हमारी फैमिली के साथ सियासी तौर पे कोई रिश्ता नहीं है, ये अपने बिजनेस वाले लोग हैं, होटलियर्स हैं। और आपने उनको टारगेट किया जिस तरीके से टारगेट किया वहां पर, जब उनको वो होटल ले लिया गया उस वक्त लग रहा था कि वहां पे कोई वॉर हुई है। कम से कम 300-400 पुलिस और पैरामिलिट्री थी वहां पे, 60-70 गाड़ियां सरकार की आई थी कि जैसे कोई किला फतह करना था उनको। और आप उन्हीं लोगों के, आज आपने उन्हीं लोगों की रोजी रोटी ली जिन्होंने दहाइयों से रोजी रोटी दी है यहां पे लोगों को। और नीडोज होटल के जो मालिक थे, बेगम शेरी कश्मीर के जो वालिद थे, वो लोगों को टंगमर्ग में पढ़ाते थे। उन्होंने उनको सिखाया किस तरह से इंडस्ट्री ये चलानी है, किस तरह आपको बेकरी चलानी है। पहली बेकरी उनने वहां पे खड़ी की थी टंगमर्ग में, जो फिर पूरे कश्मीर में फैली आस्ते आस्ते आस्ते। बेकरी सरकारी सारा मानती है ये पस मंजर जो आप बता रहे हैं, तो फिर क्यों ले रहे हैं? ये बता रहे हैं कि खुद ही कोर्ट में गए और कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया। उन्हें बहुत गलत फैसला था, एंड इट वाज जो फैसला था ये इन्फ्लुएंस के तहत दिया गया है। मैं आपको बता दूं, नहीं तो कौन ऐसी प्रॉपर्टी को, जो ये तो हेरिटेज होटल है एक, आप हेरिटेज होटल को बंद कर रहे हैं, तब तो आपको अभी तक सारे होटल्स को बंद कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? व्हाई ओनली नीडोज? इनका जी रिश्ता है। अरे भाई उनका हमारे साथ
रिश्ता है। सियासत में तो वो कभी थे ही नहीं, नेवर। बेगम शेर कश्मीर के सारे भाई होटलियर्स थे। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी तवील गुफ्तगू आपके साथ हुई। प्रोग्राम के 3 हिस्से हमने कर लिया आपके साथ, क्योंकि हम सारी ये कहानी सुनना चाहते थे जो आपके वालिद साहब के वक्त की है और आपके वक्त की है, आपकी वालिदा के वक्त की है। ये हम सुनना चाहते थे और हमारे नाजरीन को भी बताना चाहते थे कि असल सूरत हाल क्या है। जो आपका वर्जन है, बहुत सारे मामलात में बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं, कई अपने लोग वर्जन देते हैं लोग, लेकिन हमने आपसे सीधा ये सुना। हो सकता है कई लोग आपके साथ इख्तलाफ भी करेंगे, उनका वर्जन भी ले लेंगे, उनका भी सुनेंगे हम। जरूर। लेकिन ये मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करके बात करूं, मगर सच बात कहूं। अगर किसी को बुरा लगे मैं माफ़ी चाहता हूं, मगर जो सच है वो सच है। सच हमेशा कड़वा होता है, ये आप पर है, आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, बट द ट्रूथ इज ट्रूथ एंड इट विल प्रिवेल। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे मुज़फ़्फ़र अहमद शाह, जो साबिक चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद शाह के साहिबजादे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के नवासे, और इस वक्त ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसकी बुनियादी इकाई जो है असल लीडर जो उनकी वालिदा हैं बेगम खालिदा साहिबा। तो उनके ये फ़र्जंद हैं और अभी भी ये इस पार्टी को चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। इनका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इसके 3 हिस्से हैं इस प्रोग्राम के। उम्मीद है कि आप ये तीनों देखेंगे। ये यूट्यूब पे मौजूद रहेगा। अगर आपने मिस किया है ये तीसरा हिस्सा इसका, तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पे जा कर के। आप इसके पिछले 2 हिस्से भी देख सकते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। हमें इस बात का यकीन है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।